کی ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا میمون بن مہران. ان کی ایک لونڈی تھی اور ان کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے لونڈی کو بھیجا سالن لینے کے لیے. وہ پیالہ لے کر آئی تھی جس میں گرم سالن تھا، اور جب گرم سالن لے کر آئی تو آپ کے قریب سے گزری نا تو وہ گرم سالن آپ کے اوپر گر گیا. جب گر گیا نا تو غصے میں ہو گئے اور غصے کی صورت میں آپ اسے مارنے لگے. جب مارنے لگے نا، سزا دینے لگے، تو وہ سمجھ گئی اور اس نے کہا اے بابا، اے میری آقا، رب کے قرآن پر عمل کرنا. سبحان اللہ. لوگوں، میں زمانے کے ولی کی بات سنا رہا ہوں. کہا رب کے قرآن پر عمل کرنا. والقاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کو تو پی لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان والے غصے کو پی لیتے ہیں. میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس پر عمل کر لیا، میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. اور بول تو وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، ایمان والے تو لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. صرف غصہ نہیں پیتے، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. کہنے لگی صرف اتنی بات ہی تو نہیں نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے. آپ نے فرمایا پھر میں نے عمل کر لیا نا، تو نے یہ بات یاد دلائی میں تم پر احسان کرتا ہوں. کہا احسان کیا ہے؟ کہنے لگے غلامانہ زندگی بسر کرتی تھی جہاں میں نے تمہیں آزاد بھی فرما دیا ہے. سبحان اللہ. میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی نص کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن کے ہر لفظ کے اوپر عمل کرنے والے اور نبی کی ہر ادا کو اپنانے والے ہیں. لوگوں، غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو. اگر غصہ آ بھی جائے تو میں نے حدیث سنا دی ہے، نبی پاک نے پوچھا بولا وہ پہلوان کون ہے؟ فرمایا وہ جو پاورفل ہو، جو طاقت والا ہو اور دوسرے کو گرا دے، وہ پہلوان ہوتا ہے. فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے اور غصے کو پی لے، وہ پہلوان ہے. جسے غصہ آئے اور غصے کو پی لے وہ پہلوان. آج ہمیں یہ سبق یاد نہیں، ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں، بھائی بھائی کے ساتھ دست و گریباں، رشتہ دار کے ساتھ دست. اور میری اس نے یہ بات کر دی تھی تو بس اب میں تو اس کے قریب نہیں جاتا، اور اس نے مجھے یہ بات فلاں صدی میں بولی تھی تو میں اسے رضی نامہ تو نہیں کرتا. اس نے مجھے فلاں جگہ کے اوپر گالی دی تھی، میں اس کے پاس تو نہیں جاتا نا. میری جگیر، میری چودرات پہ فرق آ جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، معاف کر دینا بہترین عمل ہے. تم معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. تم کسی کی غلطی کو معاف کر دو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تم صبر کرو گے تو اللہ صبر کے اوپر اجر کرے گا، اجر عطا کرے. تم کسی کے ساتھ احسان کرو گے تو واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر مل کے پڑھیے ہمیں ہے موسیٰ. سونے نبی کی نعت مسجد میں اسی وجہ سے بیٹھے یا نبی کے فرامین سنیں، سونے نبی کے سینہ اثر کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھیں، محبوب نبی کی حدیث کو پڑھیں، رب تعالیٰ کی نعت قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعی کریں. اللہ نے زبان اسی وجہ سے دی ہے یا ذکر خدا کیا جائے یا ذکر مصطفیٰ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا شکر ہے، اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کا ذکر کرنا حقیقت میں خدا کا ذکر کرنا ہوتا ہے. ہمیں ہے مصطفیٰ سید الورا والے، ہمیں ہے مصطفیٰ سید الورا والے، بے کے کچھ عطا کرنا ہے.